اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول ان کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل صلاة پڑھیں محمد و آل محمد ہماری گفتگو عقیدہ نبوت کے بارے میں تھی اور آج اس سلسلے کی تیسری گفتگو ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ نبوت کے اوپر 3 دلیلیں دی جا سکتی ہیں۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ قاعدہ لطف۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ دوسری دلیل یہ تھی کہ کیونکہ انسان مدنی الطبع ہے، اجتماع میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اجتماع کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، لہذا جب انسان اجتماع میں زندگی گزارتا ہے تو دوسری جانب سے ہر انسان کو اللہ نے کچھ خواہشات عطا کی ہیں اور ہر انسان اپنی بالادستی چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ افراد ظالم بن جاتے ہیں، کچھ افراد مظلوم بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسانی معاشرے میں ایک اعتدال قائم کرنا ہے تو قوانین کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، اور وہ قانون خداوند کریم جس ہستی کے وسیلے سے بھیجتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ تیسری دلیل کیا تھی کہ انسان معنوی طور پر کمال چاہتا ہے اور کمال کو پسند کرتا ہے، لہٰذا وہ کمال انسان کو جو ذرائع دیے گئے ہیں علم حاصل کرنے کے یا معرفت حاصل کرنے کے، مثلاً حواس خمسہ یا انسان کے عقل، یہ تمام محدود ہیں اور انسان محتاج ہے وحی الہی کا، یعنی ایسی معرفت کا جو اس کو خدا کی جانب سے دی جائے، جس میں خطا کا کوئی امکان نہ ہو، غلطی کا کوئی امکان نہ ہو۔ انسان جن ذرائع سے معرفت حاصل کرتا ہے اس میں یقیناً غلطی کا امکان موجود ہے۔ مثال کے طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب وہ پہلی مرتبہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے والدین سے یہ کہتے ہیں کہ بابا درخت حرکت کر رہا ہے، یہ درخت چل رہا ہے یا مکانات چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ خود ساکت ہے، ایک جگہ پر رکا ہوا ہے اور باہر کی چیزیں حرکت کر رہی ہیں، جبکہ در حقیقت وہ خود حرکت کر رہا ہے اور باہر کی چیزیں ساکن ہیں۔ تو یہ ایک اشتباہ ہے، اگرچہ کہ ابتدائی ہے، کہنا چاہیے کہ اشتباہ ابتدائی ہے جو ادنا سی توجہ سے
انسان صحیح مفہوم کو درک کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، انسان آنکھ سے بسا اوقات کچھ دیکھتا ہے جو اسے کچھ اور دکھائی دیتی ہیں اور وہ در حقیقت کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں حواس خمسہ میں بھی اور انسانی عقل میں بھی خطا کی گنجائش موجود ہے، لہذا انسان محتاج ہے ایسی تعلیمات کا کہ جس میں کچھ خطا نہ ہو، جو 100% درست ہوں، اور ایسی تعلیمات سوائے وحی الہی کے حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ وحی الہی جس پر نازل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ تو انسان اپنی راہ سعادت کو حاصل کرنے کے لیے محتاج ہے نبی کا، انسان اپنے معاشرے میں اعتدال کو قائم کرنے کے لیے محتاج ہے ایک نبی کا، انسان ہدایت کے لیے محتاج ہے نبی کا، اور خداوند کریم جس نے انسان کو خلق کیا اور اس کی خلقت کا ہدف اور مقصد کیا قرار دیا کہ وہ ہدایت یافتہ زندگی بسر کرے۔ ایک طرف سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ہدایت یافتہ زندگی بسر کرے، اور دوسری طرف سے اگر اللہ اس کی ہدایت کا انتظام نہ کرے تو یہ ظلم ہوگا، یہ جسے کہنا چاہیے نقض غرض حکیم۔ ایک حکیم شخص، حکیم کسے کہتے ہیں؟ دوا دینے والے نہیں، حکیم یعنی جس کا ہر کام میں جس کی حکمت ہو، صحیح بیہودہ کام نہ کرتا ہو۔ بیہودہ اگرچہ کہ ہمارے اردو میں کچھ اچھا لفظ نہیں ہے، فارسی میں کہا جاتا ہے بیہودہ، بیہودہ یعنی بیکار کام، ابس کام، صحیح یہ فارسی کا کلمہ ہے جو اردو میں آیا ہے، اگرچہ کہ معنی میں بہت فرق کرتا ہے۔ وہاں پر جب بیہودہ کہا جاتا ہے، بیہودہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اردو میں کہا جائے بیہودہ تو بہرحال یعنی جس کا کوئی ہدف نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسا کام انجام نہیں دیتا، اس ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ یہ حکیم ہے۔ تو جب وہ حکیم ہے خداوند کریم، اور اس نے کسی حکمت کے تحت انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور وہ حکمت یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے اور اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو جب حکیم ہے اور انسان سے یہ چاہتا ہے اور دوسری جانب سے انتظام نہ کرے اس کی ہدایت کا، تو یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہ انتظام کرتا ہے انسان کی ہدایت کا۔ اسی کو کہا جاتا ہے قاعدہ لطف۔ لطف خداوند کریم کے اوپر واجب ہے۔ لطف کا کیا مطلب ہے؟ لطف کے معنی مہربانی، تفضل، فضل، لطف و کرم، عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لطف اللہ کی ذات کے اوپر واجب ہے، کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے واجب کیا ہے، بلکہ اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ جب وہ انسان کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے، اور ایک طرف سے ایسا انسان خلق کر رہا ہے کہ جس کو بھوک لگتی ہے، جس کو پیاس لگتی ہے، ایک ایسا انسان خلق کر رہا ہے جو خلق ہونے کے بعد اس قدر ضعیف ہے کہ اٹھ کر کھا پی بھی نہیں سکتا، یعنی اس قدر ضعیف ہے کہ اپنی بھوک بھی رو کر بیان کرتا ہے، یعنی بول بھی نہیں سکتا ہے، تو کس قدر ضعیف ہے۔ اتنا ضعیف اگر انسان کو خلق کر رہا ہے، اس کے اندر بھوک بھی رکھی ہے، پیاس بھی رکھی ہے، اور دوسری جانب سے نہ اس کی بھوک کا مٹانے کا کوئی انتظام کرے، نہ اس کی پیاس کو ختم کرنے کا کوئی انتظام کرے، نہ کسی ایسی ہستی کا انتظام کرے جو اس کو ممتا کی چاہت دے سکے، تو یہ انسان کے حق میں کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہے۔ بس یہ لطف جس طریقے سے مادیات میں اللہ کے اوپر یہ لطف واجب ہے، بالکل بعین نہیں اسی طریقے سے کیسے ممکن ہے کہ خداوند کریم انسان کو ایسے ہی جانوروں کی طرح چھوڑ دے بغیر ہدایت کے، اور ان کی ہدایت کا انتظام نہ کرے۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، بے شک ہدایت کا انتظام ہمارے اوپر ہے، خداوند کریم کا ہدایت ہمارے اوپر ہے۔ ان الہدی ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے۔ تو اس کو قاعدہ لطف کہا جاتا ہے۔ 3 دلیلیں ہم نے پڑھی تھیں۔ آخری کلاس یعنی جب درس اختتام کو پہنچا تھا تو ہم نے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اگر اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے جی تو ہدایت کو نظر ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسانیت کی ہدایت ہو سکے، تو طول تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کن کی رہی ہے؟ غیر ہدایت یافتہ لوگوں کی۔
یعنی اکثریت ان افراد کی رہی ہے کہ جنہوں نے انبیاء سے مقابلہ کیا ہے، انبیاء کی ہدایت کو قبول نہیں کیا اور اپنے طریقے سے زندگی گزارنا چاہی، تو وہ ہدف اور وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا جو خداوند کریم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، نتیجے میں گنے چنے افراد کشتی میں سوار ہوئے، یعنی وہ نبی جو خود اپنی بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکا۔ حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا، کہنے لگا کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح پکارتے رہ گئے، بہرحال باپ تھے، پکارتے رہ گئے کہ جبکہ خداوند کریم نے کہہ دیا تھا کہ ایسے افراد کو مخاطب نہ کرنا کہ جن کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، اس کے باوجود بہرحال حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور بیٹا اتنا ہٹ درم کے عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے باوجود اپنے باپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ درست ہے؟ تو وہ نبی جو اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے پایا، کیا آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ پوری انسانیت کو ہدایت دے پائے گا؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ وہ حضرت لوط جو اپنی زوجہ کو ہدایت نہیں دے پائے، کیا آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ پوری انسانیت کو ہدایت دیں گے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو اپنے چچا کو مسلمان نہیں کر پائے، چچا آخری وقت تک مشرک رہے اور مشرک مرے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور قرآن نے کہا کہ ابراہیم نے اپنے چچا کے لیے استغفار کی، اور یہ استغفار صرف اس وجہ سے تھی کہ حضرت ابراہیم وعدہ دے چکے تھے اپنے چچا کو۔ وعدے کی کتنی اہمیت ہے کہ ہم وعدہ دے دیتے ہیں اور پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ نہیں آئیں گے آج شادی میں، اس کے باوجود بولتے ہیں ہاں انشاءاللہ شرکت کریں گے، پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں آنا ہے، لیکن اس کے باوجود بولتے ہیں کہ ہاں دے دیں گے۔ روایت کیا کہتی ہیں؟ روایت یہ کہتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو ایک قرض سمجھتے ہیں، اور جس قرض کو پورا ادا کرنا اپنے پر واجب سمجھتے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کا طریقہ کار یہ ہے۔ اسی طریقے سے بچوں سے یا تو وعدہ نہ کریں یا ایسا وعدہ کریں جو آپ پورا کر سکتے ہوں، اس لیے کہ بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بچے وہ نہیں کرتے کہ جو آپ ان کو کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ درست ہے؟ بہرحال تو حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کے لیے استغفار کیا وعدے کی بنیاد پر، تو وہ حضرت ابراہیم جو اپنے چچا کو مسلمان نہیں کر سکے آخر دم تک، کیسے ممکن ہے کہ وہ پوری انسانیت کو ہدایت دے سکیں؟ یہ تو سوال ہو گیا۔ جواب کیا ہے؟ کوئی جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں ہے؟ سر انسان کے پاس اختیار خدا نہیں ہے، اور یہی علت تعامل ہے، کیونکہ یہ ساری طرح عوامل تو موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک عوامل چاہے تو انسان نیک راہ اختیار کر لے چاہے بد، اور اسی پر آخرت بھی ہے۔ صحیح۔ خدا کو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے، تو اس طرح اگر وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا عمل کامل ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا۔ درست۔ تو انبیاء کو بھیجنا، قانون الہی کو بنانا، یہ سب اس کے عین علم کے اندر موجود تھا۔ بالکل۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو اس نے انسانوں کی خلقت کے لیے جو قانون بنایا، وہ قانون بالکل انسان کے لیے ضروری تھا۔ صحیح۔ یا بھیجے وہ بھی بالکل ضروری تھا، لیکن یہ انسان کے اختیار میں تھا کہ اب وہ راہ ہدایت کو حاصل کرے یا اس سے منحرف ہو جائے۔ درست۔ تو اختیار انسانی ہی وجہ ہے کہ جو انسان کو راہ سعادت پہ ہمکنار کرتا ہے۔ صحیح۔ کسی اور کے ذہن میں کوئی جواب؟ ہدایت دے سکتے ہیں کیا کہ شیطان نے بھی سب کچھ دیکھ رہا تھا، پھر بھی وہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ تو جو اللہ شیطان کو ہدایت نہیں دے سکا، وہ انسان کو کیسے دے گا؟ اور اگر ایک بھی شخص کے لیے ہدایت کرنا چاہیے، وہ چاہتا ہے تاکہ اس کے لیے حجت باقی رہے۔ صحیح جی، درست فرمایا انہوں نے جو پہلی خاتون تھیں۔ خداوند کریم یہ نہیں چاہتا کسی کو کہ اس کے اوپر جبر کر کے، زور زبردستی کر کے اس کو اپنی راہ پہ لے آئے۔ اللہ نے انسان کو خود مختار قرار دیا ہے، البتہ ایک حد تک اس کے اختیار میں رکھا ہے، اور خداوند کریم انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اچھی راہ کو اختیار کرے، اپنے اختیار سے، یہ نہیں کہ کوئی زور زبردستی کر کے اس کو اچھی راہ پر لے کر آئے۔
اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے مادے سے خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم انسان کا امتحان لیں، آزمائیں۔ امتحان کب ہوتا ہے؟ جب میرے پاس 2 راہ ہوں یا کئی راہ ہوں تو پھر کہا جائے گا کہ میرا امتحان ہو رہا ہے۔ لیکن اگر میرے پاس راستہ ہی ایک ہے اور اسی پہ مجھے چلنا ہے تو یہ تو امتحان نہیں ہوا۔ یہ تو جس طریقے سے جانوروں کو چرایا جاتا ہے لاٹھی لے کر اور وہ سیدھے سیدھے چلتے رہتے ہیں، جو راستہ ان کو دکھایا جا رہا ہے اسی راستے پہ چل رہے ہیں، تو وہ نہ کوئی کمال ہے نہ امتحان ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو کہا کہ یہ جو میں نے مخلوق خلق کی ہے، ایک تو اشرف المخلوقات ہے، دوسرا اشرف المخلوقات ہونے کے بعد یہ رک نہیں گئی ہے ایک جگہ پر، بلکہ یہ کمال کے راستے طے کر رہی ہے۔ اور کمال کے راستے کیسے طے کرے گی؟ جب یہ امتحان میں کامیاب ہوگی۔ لہٰذا انسان کے لیے امتحان کو رکھا۔ جب امتحان کو رکھا تو امتحان کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جب بھی آپ کسی اپنے بچے کو بھیجتی ہیں کسی بھی پیپر میں تو پوچھتی ہیں کہ تم نے رات کے وقت پوچھتی ہیں تم نے تیاری کر لی یا نہیں کر لی، یعنی پیپر کی تیاری کر لی یا نہیں کر لی، یاد کر لیا نہیں کیا، اچھے طریقے سے سمجھ لیا نہیں سمجھا۔ ایک سوال آپ کا یہ ہوتا ہے۔ اور صبح کے وقت جب بچہ جا رہا ہوتا ہے اسکول کے لیے تو دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ پینسل باکس رکھ لیا نہیں رکھا؟ درست ہے؟ مثال کے طور پر وہ گتا یا جو بھی نیچے رکھتے ہیں پیپر، وہ رکھ لیا نہیں رکھا، یعنی تمام ضروری چیزیں، پین، مارکر، ربر، ریزر وغیرہ، یہ رکھ لی یا نہیں رکھ لی؟ تو 2 چیزیں ہیں، یعنی اس کے پاس ظاہری اسباب بھی ہونے چاہیے امتحان میں کامیابی کے لیے اور معنوی اسباب بھی ہونے چاہیے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو خلق کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، پس ہم نے اس کو مادی لوازمات سے نوازا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو دیکھنے والا اور سننے والا قرار دیا۔ یعنی جب تک میرے اندر وہ صلاحیت نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے میں درک کر سکوں مفاہیم کو، تو کیسے امتحان دے سکوں گا؟ یعنی ایک بچہ جس میں استعداد ہی نہ ہو کسی سوال کے سمجھنے کی یا کسی سبجیکٹ کو سمجھنے کی، تو وہ کیسے امتحان دے گا؟ کبھی بھی امتحان نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے اندر پہلے استعداد ہو مادی اعتبار سے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا قرار دیا۔ یہ ہو گئی مادی ضرورت۔ اب معنوی ضرورت، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور یہ مادی ضرورت پورا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، یعنی معنوی ہدایت، راستہ بھی دکھا دیا۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب انسان کے اوپر ہے، چاہے تو کفران نعمت کرے یا اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ تو بے عینی اسی طریقے سے اللہ نے جو انسان کو خلق کیا ہے، اللہ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے حسن اختیار سے میری ہدایت کی راہ کو انتخاب کرے اور اپنے اختیار سے میرے دین کو چنے اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اب یہ اختیار انسان کے ہاتھ میں دے دیا تو اب انسان کے اوپر ہے، چاہے وہ ہدایت کو اختیار کرے یا ہدایت کو اختیار نہ کرے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ طول تاریخ میں جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا نے نعوذ باللہ ان کو گمراہ کر دیا، خدا نے تو ان کی ہدایت کا پورا انتظام کیا۔ یعنی معذرت تو ہدایت کا انتظام کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ انسان کا کام ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں جگہ جگہ خداوند کریم نے کہا کہ ہم نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا، لیکن یہ ہمارے انبیاء کو جھٹلاتے رہے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر یہ کہ یہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ اپنے حسن اختیار سے، پھر یہاں تک کہ نوبت یہاں پہنچ گئی کہ جب اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ ہدایت پر نہیں آنے والے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔
ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی۔ پھر خداوند کریم نے کہا کہ یہ ایسے ہو گئے کہ صم بکم عمی فہم لا یفقہون۔ یہ کب ہوا؟ یہ بالکل آخری سٹیج پر ہوتا ہے، یعنی پسر سات کی سٹیج پر انسان جب پہنچ جائے کہ جب سب کچھ بیان ہو گیا، سب کچھ دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ فرعون جیسے لوگ سب کچھ دیکھ لیا، یہاں تک کہ جب وسط دریا میں پہنچ گیا اور اب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہاں پر جا کر کہا کہ خداوند کریم میں ایمان لاتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ اب اختیار ختم ہو گیا۔ امتحان وہاں پر تھا کہ جہاں پر اختیار تھا، جہاں پر تمہارے پاس سیٹ تھی، تمہارے پاس تمام کی تمام بادشاہی تھی، اس وقت تم نعرہ بلند کر رہے تھے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ اب جب تم وسط دریا میں دیکھ چکے ہو عذاب کو، یعنی اب تم ڈوبنے والے ہو، تو اب تو اختیار رہا ہی نہیں، تو اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا وہ امتحان کا جو دورانیہ تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی پیپر لے لیا گیا۔ اب پیپر لینے کے بعد آپ کتنی حجتیں کرتے رہیں گے، مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں اور میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، قیامت میں بھی یہ ہوگا۔ قرآن مجید نے کہا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو خداوند کریم سے کہیں گے کہ خدایا ہمیں واپس پلٹا دے، شاید ہم جو ہے وہ کوئی نیک کام کر لیں۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے جھوٹے ہیں، یعنی یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی کتنا بدبخت انسان ہے کہ موت سے گزر چکا ہے، برزخ سے گزر چکا ہے، محشر میں آ چکا ہے۔ محشر میں آنے کے بعد کہہ رہا ہے خدایا مجھے واپس پلٹا دے، میں تیرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کروں گا۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ جا کے پھر وہی کرے گا، یہ جا کے پھر وہی کرے گا۔ ایک صلی اللہ پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بس یہ ایک مدلل جواب اس کا یہ تھا کہ کیونکہ خداوند کریم یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اچھائی اور بلائی کو اختیار کرے، منتخب کرے اور پھر اپنے اختیار کے ساتھ اس راستے پہ چلے۔ لہٰذا اگر پوری کی پوری انسانیت بگڑ رہی ہے یا ہدایت نہیں پا رہی ہے تو اس کا قصور یہ نہیں کہ خدا کے نظام میں کوئی غلطی ہے یا وہ نبی جو بھیجا گیا ہے نعوذ باللہ وہ اپنے فرائض کو انجام نہیں دے پا رہا ہے یا اس سے ہدایت کا کام انجام نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب بارش برستی ہے تو ہر زمین پر برستی ہے، لیکن کوئی زمین ایسی ہوتی ہے کہ جس سے پھول اور بوٹے اگتے ہیں، اور کوئی زمین ایسی اتنی سخت ہوتی ہے کہ پانی اس سے بہہ کر آگے نکل جاتا ہے۔ تو قصور کس کا ہے؟ بارش کا ہے یا زمین کا ہے؟ زمین کا قصور ہے، یعنی اس زمین میں صلاحیت نہیں ہے، نہ یہ کہ بارش میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو بس اگر نوح کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا مثال کے طور پر ہدایت یافتہ نہیں ہے، یا حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہدایت پر نہیں آ رہی ہیں، یا حضرت ابراہیم کے چچا ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں، تو اس میں قصور انبیاء کا نہیں ہے، یہ بدبختی ان لوگوں کی ہے کہ جن کے گھر میں نبی موجود ہے اس کے باوجود وہ ہدایت نہیں لے پا رہے ہیں۔ کچھ اور اشکالات کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان اشکالات کو آپ کی خدمت میں بیان کر کے اور پھر اس کے بعد آگے جو ہماری بحث ہے کہ نبی کو پہچانیں گے کیسے۔ یعنی صحیح ہم نے مان لیا کہ اللہ انبیاء کو بھیجتا ہے، میں مثال کے طور پر اپنے زمانے میں نبی کو کیسے پہچانوں کہ یہ نبی ہے، درست ہے؟ اس کی کچھ شناخت کے طریقے بیان ہوئے ہیں کہ ان طریقوں سے انسان کسی بھی نبی کو پہچان سکتا ہے۔ پہلے کچھ اشکالات میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ جو نبی کی بعثت کے اوپر کیے گئے ہیں۔ ایک اشکال یہ کیا گیا کہ جب خداوند کریم نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نواز دیا، جس نعمت کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، یعنی نہ فرشتوں میں عقل کو رکھا گیا یا عقل کو رکھا گیا، شہوات کو نہیں رکھا گیا، حیوانات میں شہوات کو رکھا گیا لیکن عقل کو نہیں رکھا گیا، انسان میں عقل کو بھی رکھا گیا اور شہوات کو بھی رکھا گیا۔ اب اگر اس کی عقل غالب ہو جائے اس کی شہوت پر اور اپنی عقل کے مطابق زندگی بسر کرے تو یہ انسان کس سے افضل ہے؟ فرشتوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے فرشتوں سے؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس شہوات نہیں ہیں، انسان کے پاس شہوات ہیں، شہوات کو کنٹرول کرتے ہوئے بھی وہ عمل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں سے افضل ہے۔
اور اگر یہ انسان اس کے اوپر شہوات غالب آ جائے اور عقل پیچھے رہ جائے تو یہ انسان کس سے بدتر ہے؟ بل ہم اضل، حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ کیوں حیوانات سے افضل ہے؟ کیونکہ حیوان کو عقل نہیں دی گئی، صرف شہوات دی گئی۔ تو جب انسان کو عقل دی گئی اور اسی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے دیا گیا، اور انسان کو تمام مخلوقات میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ علمی ترقی کرتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ حضرت آدم کے زمانے میں شہد کی مکھی جیسا چھتا بناتی تھی، وہ آج بھی ویسی چھتا بناتی ہے۔ حیوانات جس طریقے سے پہلے کے دور میں کھاتے پیتے تھے وہ آج بھی ویسے ہی کھاتے پیتے ہیں، درست ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پہلے مثال کے طور پر پتے کھاتے تھے تو آج بریانی کھاتے ہیں، ان کی غذا وہی ہے، لباس تو ان کی ضرورت نہیں ہے، گھر جو حیوان کا جو جیسا پہلے تھا ویسے ہی آج ہے۔ لیکن یہ انسان ہے جو علمی ترقی کر رہا ہے کہ وہ انسان جو پہلے غاروں میں رہا کرتا تھا اب اچھے اچھے گھر بناتا ہے، محلات میں رہتا ہے۔ وہ انسان جو پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا کرتا تھا اب اچھے اچھے کپڑے زیب تن کرتا ہے۔ وہ انسان جو پہلے پتے کھایا کرتا تھا اب نہ جانے کتنی غذائیں خود بناتا ہے، خود کھاتا ہے، اور نہ جانے کتنے قسم کی غذائیں ہیں کہ جو ہر ملک اور ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ غذائیں ہیں جو انسان بناتا ہے۔ تو یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ انسان میں علمی ترقی کا شعور موجود ہے، اور یہ شعور کس بنیاد پر ہے؟ عقل کی بنیاد پر ہے۔ جب اللہ نے انسان کو ایسا خلق کر دیا اور وہ عقل کی بنیاد پر سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے اچھی ہے، کیا چیز میرے لیے بری ہے، تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ جب خدا نے انسان میں عقل کو رکھ دیا، مجھے معلوم ہے کہ یہ زہر اگر میں پیوں گا تو میں مر جاؤں گا، اور دوسری طرف سے مجھے اختیار بھی دے دیا کہ چاہے تو پیوں چاہے تو نہ پیوں۔ عقل میری کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ کام مت کرو، اس میں تمہاری ہلاکت ہے، تو یہ عقل میرے لیے کافی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ کوئی نبی آئے اور وہ کہے کہ خودکشی حرام ہے۔ یعنی وہ کام جو خود میری عقل بتا رہی ہے کہ یہ کام نہ کرو، اس میں تمہارے لیے ضرر ہے، بجائے اس کے کہ کوئی نبی آئے اور نبی کہے کہ خودکشی حرام ہے۔ ان دونوں کام میں کیا فرق ہے؟ جب خدا نے مجھے عقل دے دی ہے تو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ اگرچہ کہ جواب دے دیا جا چکا ہے اس کے درس کے ابتدا میں ہی۔ سر منزل کمال تک انسان کی عقل کافی ہے۔ انسان کی، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ انسان کی عقل محدود ہے، یعنی بہت کم اشیاء کی اچھائی اور برائی کو سمجھتی ہے۔ یعنی انسان کی عقل یہ سمجھ سکتی ہے کہ میرا ایک خدا ہے، اس کا مجھے شکر بجا لانا ہے۔ یہ شکر کیسے بجا لاؤں؟ اپنے آپ کو مار کا شکر بجا لاؤں، اپنے بچے کی بلی چڑھا کر شکر بجا لاؤں، نماز پڑھ کے شکر بجا لاؤں، روزہ رکھ کے شکر بجا لاؤں؟ یعنی یہ کون بتائے گا؟ یہ انسان کی عقل درک کرنے سے قاصر ہے۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو کتنی رکعت پڑھوں تو اللہ راضی ہو جائے گا؟ یعنی کیا انسان اپنی عقل سے درک کر سکتا ہے کہ اگر میں 4 رکعت پڑھوں تو اللہ راضی ہو جائے گا، 1 کم کر دوں تو اللہ راضی نہیں ہوگا؟ کتنی نمازیں پڑھوں تو کافی ہوگا ایک دن کے لیے؟ اگر عقل کو دیکھیں اور عقل ان تمام نعمتوں کو دیکھے جو خداوند کریم نے انسان کو دیے، تو انسان کی عقل تو یہ کہے گی کہ ایک لمحے کے لیے بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے، بدلے میں کیا ہوگا؟ پوری زندگی معطل ہو جائے گی۔ بہرحال انسان کی پوری زندگی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے کام کاج ہیں، تو زندگی کیسے چلے گی؟ تو اللہ کو راضی کرنے چاہتا ہے تو بیوی راضی نہیں ہوتی ہے، اور بیوی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی عقل کیا ہے؟ محدود ہے، نہیں سمجھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان کے حواس خمسہ ہیں کہ جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، وہ بھی کیا ہیں؟ ایک تو محدود ہیں، دوسرا خطا بردار ہیں۔ یعنی چاہے انسان کی عقل کیوں نہ ہو۔ پہلے سائنسدان کیا کہتے تھے؟ زمین کس کے گرد گھومتی ہے؟ وہ اب کہتے ہیں، پہلے کیا کہتے تھے؟ سورج گھومتا ہے، سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ آج کے سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ پہلے کے سائنسدان کہتے تھے کہ زمین گول ہے، آج کیا کہتے ہیں؟ کروی شکل کی ہے، اوول ٹائپ کی، اسے کروی بولتے ہیں، درست ہے؟ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے انسان اپنی عقل سے کچھ اور سمجھتا تھا، آج کچھ اور سمجھتا ہے۔ لہذا ایک طرف سے محدود ہے، دوسری طرف سے
خطا بھی ہو سکتی ہے، یعنی عقل ضروری نہیں کہ عقل جو سمجھ رہی ہے وہ کیا ہو، صحیح ہو، درست ہے. میری عقل یہ سمجھ رہی ہے، آپ کی عقل کچھ اور سمجھ رہی ہے، ہوگا کیا بدلے میں؟ کلیش ہو جائے گا. میں اپنی عقل کے مطابق عمل کروں گا، آپ اپنی عقل کے مطابق عمل کریں گے، تو ہوگا کیا؟ جب مفادات ٹکرائیں گے اور میں یہ کہوں گا کہ میری عقل یہ کہتی ہے، آپ کہیں گے نہیں میری عقل یہ کہتی ہے، تو فیصلہ کون کرے گا کہ کس کی عقل صحیح کہتی ہے؟ تو یہ اس کا جواب ہے کہ انسان کی عقل ایک تو محدود ہے، محدود حد تک چیزوں کی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتی ہے. دوسری انسان کی عقل کے جو مدرکات ہیں جسے انسان اپنی عقل سے سمجھتا ہے اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی کا بھی امکان ہے. لہٰذا انسان مکمل طور پر اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ عقل کو بہت اہمیت دی ہے اسلام نے، یہاں تک کہ خود قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں کہ جن کا تتمہ کیا ہے، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے. افلا یعقلون، یعقلون عقل سے نکلا ہے، کیا یہ لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں؟ افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتذکرون، کیا یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ یعنی کتنی آیات ہیں. تو انسان کی عقل کو ہی خدا نے محور قرار دیا ہے حق کو سمجھنے کے لیے، کہ اگر حق کو سمجھنا ہے تو انسان کی عقل فیصلہ کرے گی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو اس کی عقل کے سہارے ہی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ انسان ایک حد تک سمجھ سکتی ہے اچھائی اور برائی کو، مکمل طور پر یعنی مکمل نظام ہدایت، نظام حیات کو نہیں سمجھ سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور اشکال کیا ہے، لیکن وہ بہت بیہودہ سا اشکال ہے، یعنی بہت بھونڈا اشکال جسے بولتے ہیں، اس کو سن کے انسان کو ہنسی آ جائے. وہ یہ کہ اگر اللہ کو انبیاء کو بھیجنا ہی تھا تو انبیاء کو کوئی ایسی طاقت دیتا کہ جس کے ذریعے سے انسان ہدایت سے ہٹنے نہ پائے. درست، یعنی مثال کے طور پر کوئی نبی آ کے کہتا کہ بھائی فجر کی نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، گردن کٹ جائے گی، اور جیسے ہی وہ نماز نہ پڑھے اس کی گردن کٹ جائے، تو جب اس کو دیکھیں گے کہ بھائی اس نے نماز نہیں پڑھی گردن کٹ گئی، تو ہوگا کیا؟ جو باقی 100 لوگ ہیں وہ خود بخود ظہر میں ملیں گے، ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. درست ہے. یا مثال کے طور پر کہا کہ بھائی خمس دو، خمس نہیں دو گے تو تمہاری مکان کی چھت گر جائے گی، نہیں دیا مثال کے طور پر ایک کی چھت گر گئی، تو بدلے میں ہوگا کیا کہ سب کے سب خود بخود اپنا مال لے کے آ جائیں گے، جس پہ واجب نہیں ہوگا وہ بھی لے کے آ جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں اگر خداوند کریم، اور ایسا نہیں کہ ایسا مطالبہ نہیں کیا گیا انبیاء سے قرآن مجید میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا کر دو. یعنی عجیب و غریب فرمائشیں تھیں ان کی کہ ہم جو ہے وہ ہدایت پر آ جائیں گے، لیکن تم یہ وہ مثال کے طور پر میرا مکان نہیں بنا ہوا، مکان بنا دو میرا، یا مثال کے طور پر مجھے اولاد دے دو، اس طریقے کی فرمائشات. تو کیوں خداوند کریم نے انبیاء کو ایسی طاقت نہیں دے دی؟ اگرچہ کہ طاقت دی ہے، انبیاء ولایت رکھتے ہیں خداوند کریم کی جانب سے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ کوڑ کے مریض کو صحیح کر رہے ہیں، جو مادرزاد اندھا ہے اس کو صحیح کر رہے ہیں. تو یہ سب کس بنا پر ہو رہا ہے؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کی ولایت سے ہو رہا ہے. اگرچہ کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام جسے کہنا چاہیے کہ روال عادی سے ہٹ کر ہے، یعنی معمول زندگی سے ہٹ کر یہ کام ہے. جسے کہنا چاہیے کہ اگر معجزے سے ہی سب کو ہدایت دینی ہے تو انبیاء کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ یعنی خداوند کریم انسان کو خلق ہی ایسا کرتا کہ وہ اللہ کی راہ پر ہی چلتا، یعنی دوسرے لفظوں میں شیطان کو خلق ہی نہ کرتا، خواہشات کو خلق ہی نہ کرتا، تو پھر اس کے اوپر وہی والی بات آ جاتی تھی، پھر امتحان کس بات کا؟ جب اللہ نے خلق ہی انسان کو ایسا کیا ہے کہ وہ ہدایت پر عمل پیرا ہے، تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی امتحان کی، اور اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان خود اپنے اختیار سے کمال کو پہنچے، لہٰذا اللہ یہ نہیں کام کرے گا کبھی بھی. یعنی ممکن تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا
کہ کربلا میں مثال کے طور پر ایک اشارہ کرتے اور ساری یزیدی فوج جل کے بھسم ہو جاتی؟ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممکن نہیں تھا؟ یعنی حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکل سکتا ہے تو جناب علی اصغر کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نہیں نکل سکتا؟ امام حسین کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نہیں نکل سکتا؟ یہ سارے کام ہو سکتے تھے، لیکن وہ امتحان کی جگہ تھی، وہاں سب کا امتحان ہو رہا تھا. یعنی صرف یزیدی فوج کا امتحان نہیں تھا، ایک طرف صرف امام حسین کا امتحان نہیں تھا، امام حسین کا بھی امتحان تھا، ان کے اصحاب کا بھی امتحان تھا، دوسری طرف یزیدی فوج کا بھی امتحان تھا. یعنی اس میدان میں جو شخص موجود تھا ہر شخص کا امتحان تھا. لہٰذا اگر خداوند کریم چاہتا تو یہ سارے کام ہو سکتے تھے، لیکن پھر امام حسین کا کمال سامنے نہیں آتا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت سامنے، امام حسین تو بہت سمجھے کہ آگے کی چیزیں، حضرت حر کا کمال سامنے نہیں آتا کہ حضرت حر یعنی زندہ مثال ہے کہ اپنے اختیار سے اس راہ کو چنا جو صحیح راہ تھی، اور شب عاشور اپنے خیمے میں چکر لگاتے رہے کہ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ فرزند رسول یا جنت یا بہشت ہے. کس طرف جاؤں؟ سوال کرتے ہیں پسر اساد سے کہ کیا تو نے واقعاً قتل کا ارادہ کر لیا ہے؟ کہاں قتل کا ارادہ کر لیا ہے. اور پھر بھیجتے ہیں، پھر سارا واقعہ آپ سنتے ہیں جناب حر کے مصائب میں. پانی پینے کے بہانے نکلتے ہیں، اور جب وہ امام حسین کی خدمت میں آ جاتے ہیں تو امام حسین سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جب میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے نکل رہا تھا تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی تھی کہ اے حر تجھے بہشت مبارک ہو. اور میں یہ سوچتا تھا یہ کہ کیسی جنت ہے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کے برخلاف جا رہا ہوں، تو بھلا وہ جنت کیسے میرے لیے گوارا ہوگی. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ آواز کیوں آئی تھی، کہ میرا اختتام کہاں پر ہوگا؟ حسین ابن علی کے رکاب میں ہوگا. تبارک اللہم صلی علی محمد تو یہ جو سارے کام جو لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ جو سارے کام ہیں یہ انسان کے اختیار کے منافی ہیں، اور خداوند کریم نہیں چاہتا کہ انسان کو مجبور کر کے اس کو ہدایت پر لے کر آئیں. ایک سوال آیا، انشاءاللہ درس کے آخر میں ٹائم ملا تو اس کا جواب دیں گے، ورنہ اگلے درس میں. اگلی گفتگو یہ ہے کہ نبی کو پہچانے کیسے. اور نبی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا کوئی مخصوص طریقہ ہے نبی کو پہچاننے کا جو خاص انسانوں سے مختص ہے، یا نہیں ہر انسان کے لیے وہ طریقہ رائج ہے؟ تو حکمت خداوند کریم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انبیاء کو پہچاننے کا جو طریقہ ہو وہ ایسا طریقہ ہو جو ہر انسان کے لیے ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی مثال کے طور پر پی ایچ ڈی پڑھ رہا ہے تو وہ تو سمجھ سکے، لیکن جو بیچارہ گاؤں میں ان پڑھ ہے وہ نبی کو نہ پہچان سکے. ایسا طریقہ خداوند کریم نے نہیں رکھا. کیوں ایسا طریقہ نہیں رکھا؟ اس لیے کہ اگر ایسا طریقہ رکھتا جو فقط بعض افراد سے مختص ہوتا اور بعض افراد سے مختص نہ ہوتا، تو وہ بعض افراد جو نبی کو نہیں پہچان سکے، وہ کس وجہ سے نہیں پہچان سکے؟ خود خداوند کریم کی وجہ سے نہیں پہچان سکے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسا طریقہ نہیں رکھا. اور اگر اللہ کی وجہ سے نہیں پہچان سکے تو پھر دوبارہ یہاں پر کیا آ جائے گا؟ نغز غرض حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جو گاؤں میں رہتا ہے یہ ہدایت پر آ جائے، اور دوسری جانب سے اس کے لیے کوئی ایسا انتظام بھی نہ کرے کہ جس سے یہ ہادی کو پہچان سکے، تو ممکن نہیں. تو جو طریقہ ہوگا وہ طریقہ عام ہوگا، یعنی ہر انسان اس کو سمجھ سکے. 3 طریقے اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ اس سے زیادہ طریقے ہوں، لیکن ہم ان 3 طریقوں کو پہلے گفتگو کرتے ہیں. پہلا طریقہ جو سب سے عمومی اور سب سے آسان اور سہل طریقہ ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، وہ کیا ہے نبی کو پہچاننے کا؟ معجزہ. کیا طریقہ ہے؟ معجزہ. کہ وہ نبی معجزہ دکھائے اور اس معجزے کے ذریعے سے ایسا معجزہ ہو کہ انسان اس کو پہچان لے کہ یہ واقعاً معجزہ ہے،
اور یہ معجزہ سوائے اس نبی کے کوئی نہیں دکھا سکتا۔ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزے کی تعریف یہ کہ ایک ایسا کام جو کہ خارق العادہ ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے خارق العادہ بھی سمجھاؤں گا، جی بیان کروں گا۔ ایسا کام جو خارق العادہ ہو، نبوت کے دعوے کے ساتھ انجام دیا جائے، مخالفین کو چیلنج دے کر انجام دیا جائے، درست ہے، اور اس کا جو انجام دینے والا ہو وہ یہ ادعا کرے کہ میں اللہ کی جانب سے پیغمبر ہوں، اور یہ کام قابل تعلیم نہ ہو۔ 6 قید ہیں گی۔ پہلی قید کیا ہے کہ معجزہ وہ کام ہوتا ہے جو کہ خارق العادہ ہو۔ خارق العادہ عادہ یعنی عادت، معمول۔ خارق بولتے ہیں عربی میں توڑنے کو، یعنی ایسا کام جو معمول سے ہٹ کر ہو۔ سورج معمولاً کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ کہاں پر غروب ہوتا ہے؟ یہ معمول ہے، یعنی روز کا معمول یہی ہے کہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب سے۔ لیکن اگر ایک دن مغرب سے نکل جائے تو یہ کام کیا کہلائے گا؟ خارق العادہ، یعنی معمول سے ہٹ کر کام ہے، درست ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ معمول سے، عادت سے ہٹ کر کام ہے۔ پانی آپ مثال کے طور پر اوپر سے نیچے چھوڑیں گے تو پانی کہاں جائے گا؟ نیچے، لیکن اگر اوپر جائے تو خارق العادہ ہے۔ معمولاً انسان اڑ نہیں سکتا ہے، لیکن اگر اڑنے لگے تو خارق العادہ ہے۔ معمولاً ہم نے آسمان پر ایک ہی چاند دیکھا ہے، لیکن اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو یہ کام کیا ہے؟ خارق العادہ کام ہے۔ خارق العادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقلاً محال ہو، یعنی معجزہ ایسا کام نہیں ہوتا جو عقلاً محال ہو۔ جو چیز عقلاً محال ہے وہ خارج میں وجود ہی نہیں آ سکتی ہے، خارج میں وجود اس کا ممکن نہیں ہے جو کام عقلاً محال ہو۔ مثال کے طور پر عقلاً محال کیا ہو؟ یعنی 2 نقیضین کا آپس میں جمع ہو جانا۔ 2 نقیضین، نقیضین سے مراد یعنی بالکل اپوزٹ، 2 ایسی چیزیں جو بالکل اپوزٹ ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، یہ عقل کہتی ہے کہ کام محال ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو معجزہ وہ کام نہیں ہوتا کہ جو عقلاً محال ہو، بلکہ معجزہ وہ کام ہوتا ہے جو عادت سے ہٹ کر ہو۔ یعنی مثال کے طور پر انسان اڑ نہیں سکتا، لیکن انسان کا ہوا میں نہ اڑنا کیا عقلاً محال ہے؟ عقلاً محال نہیں ہے۔ عقل تو کوئی حکم نہیں لگاتی کہ انسان کے لیے اڑنا محال ہو، عقل حکم نہیں لگاتی۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر پتھر کے اندر سے پانی کا نکل آنا، پتھر کے اندر سے پانی کا نکل آنا یہ عادت سے ہٹ کر ضرور ہے، لیکن عقلاً محال نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ محال کام ہے۔ یا مثال کے طور پر جو ہم نے پانی کی مثال دی کہ پانی آپ اوپر سے گرائیں گے تو نیچے گرے گا، لیکن اگر اوپر کی طرف چلا جائے تو یہ عادت سے ہٹ کر ضرور ہے، لیکن عقلاً محال نہیں ہے۔ پس معجزہ پہلی جو صفت ہے معجزے کی، یا پہلی جو قید ہے معجزے کی، وہ کیا ہے؟ کہ معجزہ وہ کام ہوتا ہے جو عادت سے ہٹ کر ہوتا ہے، خارق العادہ، خارق العادہ کام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلاً محال نہیں ہوتا۔ دوسری قید کیا ہے؟ دوسری قید یہ ہے کہ وہ کام انبیاء یا کوئی بھی نبی اپنی نبوت کے دعوے کے ساتھ انجام دے۔ یعنی مثال کے طور پر ابو جہل نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، کیونکہ معجزے دیکھ چکے تھے، یعنی کئی معجزے ہیں رسول اللہ کے۔ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو شیخ عباس قمی کی کتاب منتہی الاعمال، جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے کس نام سے؟ احسن المقال کے نام سے، نہ جانے کتنے معجزے رسول اللہ کے نقل کیے ہیں شیخ عباس قمی نے۔ احسن المقال اس کی فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے، صفدر نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے احسن المقال کے نام سے۔ تو کئی معجزات اس میں نقل ہوئے، تو کئی معجزات دیکھ چکے تھے، یہاں تک کہ یعنی کیسا معجزہ؟ مثال کے طور پر کنکریوں کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور کنکریاں تسبیح پڑھنے لگیں۔ اب پتھر بولتا نہیں ہے، لیکن اگر بولنے لگ جائے تو یہ کام خارق العادہ ہے، یعنی معمول سے ہٹ کر ہے، معمولاً کوئی پتھر نہیں بولتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر
درخت کو اشارہ کیا کہ قریب آ جا، وہ درخت قریب آ گیا، اور پھر کہا کہ دوبارہ پیچھے چلے جا، یعنی ان کی فرمائشیں بھی ختم نہیں ہوتی تھیں، کہ پہلے قریب بلائیے، بولا قریب بلا لیا، کہا نہیں اب دور کیجئے اس کو، دور کر دیا، کہا نہیں اب آدھا چل کے آ جائے اور آدھا وہیں پہ رہے، تو رسول اللہ نے وہ بھی کیا کہ آدھا وہیں پہ کھڑا رہا اور آدھا رسول اللہ کے پاس آئیے۔ تو یہ سارے معجزات دیکھ چکے ہیں، یہاں تک کہ خود ولادت کے وقت سے معجزات رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ کا جادو سڑ چڑھ کے بولتا ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں وہ یہ کہ آسمان پہ کسی جادوگر کا جادو کام نہیں کرتا، تو آسمان میں کوئی آپ ایسا کچھ کر کے دکھائے۔ تو رسول اللہ نے اشارہ کیا کوہ ابو قبیس، انشاءاللہ خداوند کریم آپ سب کو مکہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ صفا و مروہ کے برابر میں ایک پہاڑ ہے جسے کوہ ابو قبیس کہا جاتا ہے، اس پر ہی کہا جاتا ہے کہ وہیں پر یہ معجزہ رونما ہوا تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا اور چاند کے کیا ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا، اب تو حجت تمام ہو گئی۔ خود ابو جہل نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ آسمان پہ کسی کا جادو نہیں چلتا ہے، اب تو اللہ کے رسول نے آسمان پر معجزہ دکھا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ابو جہل نے کیا کہا کہ اچھا آپ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ آسمان پہ بھی آپ کا جادو چلتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو ابو الحکمہ نہیں کہو بلکہ ابو جہل کہو، جو مان کے نہ مانے اسے کیا کہا جاتا ہے، ابو جہل۔ تو یہ جو سارے معجزات ہو رہے تھے ادعا، اس میں کام کیا ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی معجزہ دکھاتے تھے اور ادعا یہ کرتے تھے کہ میں کیونکہ اللہ کا نبی ہوں لہٰذا یہ معجزہ دکھا رہا ہوں۔ اچھا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، یعنی قرائن و شواہد بھی کافی ہیں کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ شخص کرنے والا اپنی نبوت کا ادعا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ جو وہ کوڑ کے مریض کو صحیح کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پر مادرزاد اندھے کو صحیح کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے ہیں اور اس کے اندر پھر پھونکتے ہیں اور وہ پرندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کام کس لیے ہو رہے تھے، تاکہ لوگ میری نبوت پر ایمان لا سکیں۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ اس قید کی اتنی اہمیت کیوں ہے، یعنی کیوں یہ قید بیان ہوئی ہے؟ اس سے ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے معجزے میں اور کرامت میں۔ کرامت جو ہوتی ہے اس میں کوئی ادعا نہیں ہوتا، کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، نہیں بہت سی کرامات ہیں ائمہ اطہار سے، خود رسول خدا سے ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ کرامت جو ہوتی ہے وہ اپنی حیات میں بالکل معجزے کی طرح ہوتی ہے، فرق اس میں فقط یہ ہوتا ہے کہ وہ کام بغیر ادعا کے ہوتا ہے اور یہ کام نبوت کے ادعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کرامات بھی اولیاء خدا سے ظاہر ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ کرامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن وہ جو کرامات ہوتی ہیں ان کرامات کو اس وجہ سے انجام نہیں دیا جاتا کہ اپنی نبوت کو یا اپنی امامت کو ثابت کیا جائے۔ تو یہ دوسری قید ہے۔ تیسری قید یہ ہے کہ اس میں معجزے میں چیلنج دیا جائے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ معجزہ انجام دے رہا ہوں، اگر تم یہ کام کر کے دکھا دو۔ مثال کے طور پر خود قرآن مجید میں کتنی قرآن مجید کی آیت ہیں کہ لو کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یعنی قرآن مجید میں، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس سورہ کی جیسے ہی ایک سورہ بنا لیا۔ سورہ نہیں لا سکتے 10 آیتیں لے آؤ، 10 آیت، یہ چیلنج ہے نا، 10 آیتیں۔ اسی طریقے سے اور جتنے بھی معجزے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ جب انہوں نے فرعون کے دربار میں اپنا ہاتھ نکالا، ید بیضا، اپنی بغل سے ہاتھ نکالا تو ہاتھ جو نورانی ہو گیا، اسے ید بیضا کہا جاتا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ جو ہے وہ یہ دونوں جادوگر ہیں، لہٰذا اب ان کا کیا ہوگا، مقابلہ ہوگا، اور ایک دن مقرر کر دیا کہ فرعون کے جادوگر بھی آ جائیں اور یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی آ جائیں۔ فرعون کے جادوگر آ گئے، فرعون کے جادوگروں نے رسیوں کو ہلایا، وہ رسیاں سانپ کی شکل میں دکھائی دینے لگیں حضرت موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ ڈرنے لگے تو خدا نے کہا کہ لا تخف، ڈرو نہیں بلکہ اپنے عصا کو زمین پر مارو۔ جیسے حضرت موسیٰ نے عصا زمین پر مارا، کیا ہوا
اژدہا بن گیا اور ان کے سانپوں کو نگل گیا. درست ہے. جیسے ہی جادوگروں نے یہ دیکھا فقعوا لہ ساجدین. صحیح ہے. سب کے سب کس میں گر گئے؟ سجدے میں گر گئے. اور اسی وقت ایمان بھی لے آئے. قالوا آمنا برب العالمین و رب ہارون و موسیٰ. ہم ایمان لے آئے عالمین کے پروردگار کے اوپر، اور جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے ہم اس پر ایمان لے آئے. یہاں تک کہ فرعون بول اٹھا کہ میرے کہنے سے پہلے ایمان لے آئے. یعنی تم میرے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، تم میرے بندے تھے، تم کیسے میرے اجازت کے بغیر ایمان لا سکتے ہو؟ لیکن ایمان لے آئے. کیوں ایمان لے آئے؟ کیونکہ وہ جادوگر تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہم نے دکھایا وہ جادو ہے، جو موسیٰ نے دکھایا معجزہ ہے. جادوگر تھا نا، یعنی اسے کہنا چاہیے کہ وہ فن کا ماہر تھا. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ جو ہم نے جو دکھایا وہ تو جادو ہے، لیکن جو حضرت موسیٰ نے دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے. تو تیسری شرط یہ ہے معجزے کی کہ وہ چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی سامنے والے کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ دیکھو میں یہ کام کرتا ہوں، اگر تمہیں بھی نبوت کا دعویٰ ہے مثال کے طور پر، یا تم کسی کو نبی مانتا ہو یا کوئی جھوٹا نبی ہے، تو وہ یہ کام کر کے دکھائے. اور یہ کام رسول اللہ کے دور میں ہوا بھی ہے. کس کے ساتھ ہوا ہے؟ مسیلمہ کذاب. مدینہ میں جب ریاست قائم ہو گئی تو بہت سے لوگوں نے جو مسلمان نہیں تھے رسول اللہ سے کہا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں. تو رسول اللہ نے ایک ایسے کنویں میں اپنا لعاب دہن گرایا کہ جو کہ خشک تھا تو پانی ابلنے لگا، اور ایک ایسے بندے کو کہ جس کی آنکھیں نہیں تھیں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا یا کچھ اس کے ساتھ کیا تو اس کی آنکھیں واپس آ گئیں. اس طریقے کی کچھ معجزات رسول اللہ نے دکھائے. جواب میں جو دوسری طرف کے لوگ تھے، جو مسلمہ کذاب کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ تم بھی کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ. تو کہا صحیح ہے میں بھی دکھاتا ہوں. اس نے ایسے کنویں میں لعاب دہن اپنا گرایا کہ جس میں تھوڑا پانی تھا، تو وہ رہا سا پانی بھی خشک ہو گیا. اور اس کے سامنے بلایا گیا ایک ایسے بندے کو کہ جس کی آنکھیں نہیں تھیں، اس کے اوپر کچھ پڑا یا پھونکا ہے جو بھی کیا، تو وہ بیچارہ آنکھوں سے تو گیا گزرا تھا، کان سے بھی گیا گزرا ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، ہم نے تم سے معجزہ دکھانے کو کہا ہے، تم سارے کام الٹے کر رہے ہو. تو جواب میں مسیلمہ نے کہا کیا کہا، یعنی ایسے لوگ بڑے شاطر ہوتے ہیں. کہا کہ کیونکہ تم لوگ مجھ پر ایمان نہیں رکھتے ہو لہٰذا یہ سارے کام الٹے ہو رہے ہیں. جب مجھ پر ایمان لے آؤ گے تو یہ سارے کام کیا ہوں گے؟ سیدھے ہوں گے. تو بہرحال تیسری قید یہ تھی کہ سامنے والے کو چیلنج دیا جائے. چوتھی قید یہ ہے کہ جس چیز کا ادعا کر رہا ہے وہی کام صادر ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، تو واقعاً چاند کے 2 ٹکڑے ہوں، 4 نہ ہوں. یا ایسا نہ ہو کہ کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، چاند کی بجائے سورج کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. یا مسلمہ کذاب کا واقعہ کہ مثال کے طور پر کہا یہ کنواں جو ہے وہ اس میں پانی کم ہے، اس کنویں میں پانی ابھر آئے، تو ایسا نہ ہو کہ پانی ابھرنے کے بجائے جو رہا سا پانی تھا وہ بھی خشک ہو جائے. یا مثال کے طور پر جو اندھا ہے کہا کہ اس کو بینائی دے دو، ایسا نہ ہو کہ وہ بینائی کے بہانے اس کی سماعت بھی چلی جائے. تو جو کام کیا جا رہا ہے، جس چیز کا ادعا کیا جا رہا ہے وہی کام صادر ہو، اس کے علاوہ کوئی اور کام صادر نہ ہو. 5ویں شرط یہ ہے معجزے میں کہ قابل تعلیم اور تعلم نہ ہو. یعنی ایسا کام نہ ہو کہ میں آپ کو سکھا سکوں اور آپ سیکھ سکیں. اگر ایسا کام ہو تو معجزے کی تعریف سے خارج ہے. اس سے کیا خارج ہو جاتا ہے؟ اس سے خارج ہو جاتا ہے جادو. جادو ایسا کام ہے کہ جو کہ قابل تعلیم ہے، تعلم سکھایا جا سکتا ہے اور انسان سیکھ سکتا ہے. تو جادو اور معجزے میں یہ فرق ہے کہ معجزے کو سکھایا نہیں جا سکتا، کوئی شخص سیکھ نہیں سکتا. خدا کی عطا ہے، جسے چاہے عطا کرے. اور جادو سکھایا جا سکتا ہے. درست ہے. یہی وجہ ہے کہ جادوگر، ایک اور جو فرق ہے جادو اور معجزے میں، جادوگر کبھی چیلنج نہیں کرتا ہے. کیوں چیلنج نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے معلوم ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بڑا آ گیا تو یہ کر کے دکھا دے گا. اس لیے کہ قابل تعلیم و تعلم ہے، لہٰذا جادوگر کبھی کبھی بھی چیلنج نہیں کرتا. لیکن معجز نما یعنی جو نبی ہے وہ چیلنج کرتا ہے کہ دیکھو میں اگر اللہ کا نبی نہیں ہوں یا تم میرے پر ایمان نہیں رکھتے ہو تو آؤ میرے جیسا معجزہ دکھاؤ. جیسے قرآن مجید میں بار بار چیلنج ہوا. تو بس یہ 4-5 شرطیں ہیں معجزے کی. اچھا، ایک اور شرط ہے کہ وہ
خیر بیان ہو گئی. یہی 5 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ خارق العادہ ہو، معجزہ. دوسری شرط یہ کہ نبوت کے ادعا کے ساتھ انجام دیا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ چیلنج کے ساتھ انجام دیا جائے. چوتھی شرط یہ کہ جس چیز کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کام انجام دوں گا وہی کام انجام پائے. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ قابل تعلیم اور تعلم نہ ہو. یہ 5 شرطیں ہیں. خدا کو گواہ بھیج دیں. جی خدا کو گواہ بنا کر اپنے خدا کو گواہ نہیں وہ نہیں، وہ شاید میں نے اسی میں بیان کر دیا ہوگا. جو نبوت کے ادعا کے ساتھ کیا جائے، وہ کام جو نبوت کے ادعا کے ساتھ، یعنی اس ادعا کے ساتھ انجام دیا جائے کہ کیونکہ میں نبی ہوں لہٰذا یہ کام انجام پا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ پہلا طریقہ ہے جو سب سے عمومی ترین طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نبی کو پہچانا جا سکتا ہے. اور کئی انبیاء نے معجزے دکھائے، یعنی کبھی بسا اوقات یہ ہوا کہ ابتداءً خود نبی نے معجزہ دکھایا، اور کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ خود ان کی قوم نے طلب کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ. جیسا کہ حضرت صالح کے بارے میں کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی ہمارے پاس ہو. تو حضرت صالح نے اشارہ کیا پہاڑ کی طرف. پہاڑ سے کیا برآمد ہوئی؟ اونٹنی کا. یہ جو ناقہ ہے، جو اونٹنی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. تو یہ کام جو ہوا تھا یہ کس کے؟ قوم کی فرمائش پہ، یعنی انہوں نے طلب کیا تھا لہٰذا ان کے طلب کی بنیاد پر یہ معجزہ دکھایا گیا. بہت سارے معجزات ہیں کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو بہت کھل کے ذکر ہوا. حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ ان کو ید بیضا عطا کیا گیا، ان کو عصا عطا کیا گیا. اور یہاں تک کہ خداوند کریم کہتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے 9 نشانیاں واضح 9 واضح نشانیاں حضرت موسیٰ کو عطا کی. تو یہ پہلا طریقہ ختم ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھا یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلا والا نبی آنے والے نبی کے بارے میں گواہی دے. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. اچھا صرف نام بتانا کافی نہیں ہے، اس کے اوصاف بھی بیان کرے. تو اگر ایک نبی کی نبوت ثابت ہو گئی آپ کے لیے، مثال کے طور پر اگر ہم آج کے دور میں حضرت عیسیٰ کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی نبوت ہمارے لیے ثابت ہو گئی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اللہ کا نبی کا مطلب کیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا. اور اللہ کا نبی یہ ہدایت کے لیے آیا ہے تو یہ ہم سے جھوٹ نہیں بولے گا. اب اگر یہ گواہی دے دے کہ دیکھو میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جو ان خصوصیات کا حامل ہوگا، تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نبی کو پہچاننے کا کہ اس نبی کی گواہی کو دیکھا جائے کہ اس نے جو ساری چیزیں بتائی تھیں آیا اس شخص میں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کی تمام خصوصیات بیان کی گئی تھیں نصارہ کو. اور یہاں تک کہ جب رسول اللہ نے یعنی اللہ نے ان لوگوں کو مباہلے کا چیلنج دیا کہ آؤ اب جب تم ساری دلیلیں اور حجتیں ماننے کو تیار نہیں ہو تو تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تو یہ جو نصارہ تھے یہ آئے اپنے گرجا گھر میں اور کافی دن تک ان کا مناظرہ چلا. لمبی لمبی گفتگو چلیں کہ دیکھو ایسے ہیں معاملات، ایسے معاملات ہیں، فلاں کتاب لے آؤ، اس کتاب میں لے آؤ. حضرت عیسیٰ نے یہ بیان کیا تھا. ساری کے سارے جتنے بھی خصوصیات حضرت عیسیٰ نے بیان کی تھیں وہ تمام کی تمام خصوصیات منطبق ہوتی تھیں کس کے اوپر؟ رسول اللہ کے اوپر. تو پھر بھی تم کیوں نہیں یعنی نصارہ میں سے بھی 2 گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جو واقعاً ایمان لے آیا تھا، نہیں ایمان لے آنے سے مراد نہیں، وہ جانتا تھا کہ یہ سچے رسول ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اپنے قوم اور اپنے قبیلے کی بنیاد پر وہ اظہار نہیں کر پا رہے تھے. تو وہ 2 گروہ ہو گئے. وہ 2 گروہ آپس میں لڑنے لگے کہ بھئی جب ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو پھر اب اور کون سی نشانی تمہیں درکار ہے؟ جتنی نشانی حضرت عیسیٰ نے بیان کی تھیں ساری کی ساری نشانیاں اس محمد رسول اللہ میں پائی جاتی ہیں.
تو بہرحال پھر مباہلہ ہوا، مباہلے کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی جب دیکھ لیا، نشانی دیکھ لی، اور کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، لہٰذا ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ ان سے کہو رسول اللہ سے کہ ہمارے لیے کوئی دوسرا رائے حل نکالیں، نہ مباہلہ کریں گے نہ دین اسلام قبول کریں گے۔ تو کہا کہ صحیح ہے، اگر مباہلہ نہیں کرو گے، دین اسلام بھی قبول نہیں کرو گے، تو پھر کیا دو؟ جزیہ دو، جزیہ یعنی ٹیکس وغیرہ۔ اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات سے کہا کہ آپ شرائط رکھیں، اور آپ جو شرائط رکھیں گے وہی میری شرائط ہوں گی۔ مولا کائنات نے وہ شرائط وہاں پہ طے کی، انہوں نے جزیہ دیا۔ تو بیان کرنے کا مقصد ہے اسی طریقے سے دوسرے انبیاء بھی جب وہ جاتے تھے اپنی قوم سے تو بیان کر کے جاتے تھے کہ ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا ہے۔ یہیں سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں رسول اللہ کے، انہوں نے کسی دوسرے نبی کی تکذیب نہیں کی ہے، لیکن جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی نبی کی نبوت کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں کہ دیکھو وہ نبی نہیں ہے، میں نبی ہوں۔ تو یہ ایک نشانی ہے۔ تیسرا ایک طریقہ ہے قرائن و شواہد، بس یہ آخری طریقہ بیان کر کے اور آپ کی زحمت تمام۔ قرائن و شواہد سے مراد کیا ہے؟ یعنی کچھ ایسے قرائن و شواہد انسان دیکھتا ہے کہ جس سے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ قرائن اور شواہد اسی شخص میں ہو سکتے ہیں کہ جو نبی ہو۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس کا اخلاقی کردار، نبی کا اخلاقی کردار، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، کہ زمانہ جاہلیت میں 2 لقب سے نوازا گیا، صادق اور امین۔ یعنی اخلاقی کردار اس کا اس قدر بلند ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ نے اس کے دین کو ابھی نہیں پہچانا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے اخلاقی کردار کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ، یعنی وہ اخلاقی بیماریاں جو رائج ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ان اخلاقی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ مبتلا نہیں ہے بلکہ اپنی پاکیزگی میں کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ یعنی آسان کام نہیں ہے۔ جناب خدیجہ جن کو زمانہ جاہلیت میں کس لقب سے نوازا گیا؟ طاہرہ، طاہرہ کا لقب ان کو زمانہ جاہلیت میں دے دیا گیا۔ یعنی کردار کس قدر بلند تھا جناب خدیجہ کا، اور کیا کچھ نہیں تھا جناب خدیجہ کے پاس۔ یعنی سب سے پورا مکہ جس کا مقروض ہو، اور محل اتنا بڑا ہو کہ سارے کے سارا مکہ اس محل میں سما سکتا ہو، اور لباس جو سونے اور چاندی سے کے تاروں سے بنا ہوا ہو، وہ لباس جو ایک مرتبہ پہن لیتی تھی دوبارہ، یعنی سب کچھ تو تھا ان کے پاس۔ تو وہ چاہتی تو مثال کے طور پر کتنی عیاشی والی زندگی گزار سکتی تھی، یا کتنی عیش والی زندگی جسے ہم آج کل کے دور میں کہتے ہیں کہ جب سب کچھ ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف غربا کے لیے ہے، جو فقیر ہے بیچارہ، جو کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے دین ہے، اس کے لیے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب اس کے لیے۔ میرے پاس پیسے ہیں تو میں کیوں مثال کے طور پر کسی غریب کا احترام کروں، یا میں کیوں مثال کے طور پر اس صف میں کھڑا ہو جاؤں کہ جس میں جو میرا برابر والا ہے وہ مثال کے طور پر مجھ سے نچلے درجے کا ہے، یا میں کیوں وہ حج انجام دوں کہ جہاں پر جب میں طواف انجام دوں تو میرے جو برابر والا ہے اس کے جسم سے ایسی بدبو آئے جو مجھے ناگوار گزرے۔ تو یہ ایک تکبر ہے۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حضرت خدیجہ نے ایسی زندگی گزاری کہ ان کو طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ ایک قرینہ، اگرچہ کہ یہ ظن آور ہے، یعنی اس سے انسان کو یقین نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے خود میں نے ایک مثال دی، اگر حضرت خدیجہ کا کردار اتنا اچھا ہے تو کیا حضرت خدیجہ نبی ہیں؟ حضرت خدیجہ نبی نہیں ہے، لیکن یہ قرائن و شواہد کو جب یکے بعد دیگرے جمع کیا جائے اور کڑی سے کڑی ملائی جائے تو پھر انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ شخص کیا ہے؟ نبی ہے۔ تو کردار اس کا بلند ہو۔ دوسرا، اس کی جو سب سے اہم
وہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ اس کی تعلیمات دیکھی جائیں، وہ کس چیز کی طرف پکار رہا ہے، وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی اس کا دین کیا ہے، آیا اس کا دین عقل کو سمجھ میں آتا ہے، ہماری یہ عقل کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، آیا وہ پارسائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، زہد و تقوی کی طرف دعوت دے رہا ہے، یا نہیں وہ عیش اور موج اور مستی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو جو وہ دعوت دے رہا ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہ جو دین لے کر آیا ہے اس کی دعوت کیا ہے، اس سے انسان کی عقل خود فیصلہ کرے گی کہ ہاں یہ جو دعوت دینے والا ہے یہ واقعاً ہمیں درست دعوت دے رہا ہے، اور یہ جو دعوت دینے والا ہے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہت اچھی مثال کس کی ہے؟ جناب سلمان محمدی، جناب سلمان محمدی، سلمان فارسی جب چھٹے امام کی خدمت میں راوی نے بہت زیادہ سلمان فارسی کہا تو امام صادق نے کہا کہ سلمان فارسی نہ کرو بلکہ قولو سلمان المحمدی، بلکہ کہو کہ سلمان محمدی۔ جناب سلمان محمدی جنہوں نے سفر طے کیا اور طے کرتے کرتے یعنی دین کے لیے سفر کیا، فارس کے رہنے والے تھے، پہلے شام گئے، شام میں جا کے نصرانی مذہب کو قبول کیا، پھر وہاں پہ بھی ان کو پتہ چلا کہ حجاز میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، شام سے سفر کیا حجاز میں یعنی مدینہ پہنچنے سے پہلے یا مکہ پہنچنے سے پہلے ایک شخص، ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے حضرت سلمان کو دھوکہ دیا اور کسی کے ہاتھوں بیچ دیا، اور وہ غلام بن گئے، اور غلام بن کر جو ہے وہ زندگی گزارنے لگے مدینے میں، رسول اللہ کو دیکھتے رہے، وہ ساری کی ساری تعلیمات جو نشانیاں ان کی کتاب میں بیان کی گئی تھیں وہ ساری کی ساری نشانیاں دیکھتے رہ گئے، یہاں تک کہ آخر میں کہا کہ 3 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اگر یہ 3 نشانیاں اس شخص میں پائی گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی ہے، ورنہ نبی نہیں ہے۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ صدقہ نہیں لیتا، دوسری نشانی ہدیہ لیتا ہے، تیسری نشانی مہر نبوت لگی ہوئی ہے دوش مبارک پر، درست ہے؟ تو ایک دن صدقے کی کچھ کھجوریں پیش کی، رسول اللہ نے انکار کر دیا، دوسرے دن وہی کھجوریں ہدیے کے طور پر پیش کی، رسول اللہ نے قبول کر لیں، 2 نشانیاں پوری ہو گئیں۔ تیسری نشانی دیکھنے کے لیے رسول اللہ کے پیچھے چلتے رہے، تو رسول اللہ نے مسکرا کر پیچھے دیکھا اور کہا کہ سلمان تیسری نشانی بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو رسول اللہ نے اپنا ابا کا دامن ہٹایا اور جناب سلمان نے وہ مہر نبوت کو دیکھا۔ تو جناب سلمان جو ایمان لے کر آئے وہ ایسے ہی نہیں لے آئے، مطلب بغیر کسی، جسے کہنا چاہیے کہ بس سب چل رہے ہیں تو ہم بھی چل رہے ہیں، نہیں، بڑی تحقیق کے بعد، بڑی تعلیمات کو دیکھنے کے بعد، کردار کو دیکھنے کے بعد، یہاں تک خود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ میسرہ نے آ کے جب بیان کیا ہے کہ میں جس کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا تھا اس کا کردار یہ ہے کہ وہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، کسی کے ساتھ یعنی زور سے گفتگو، بلند آواز میں گفتگو نہیں کرتا ہے، اور بیچتے وقت مثال کے طور پر کوئی چیز زیادہ دیتا ہے، لیتے وقت کوئی چیز کم لیتا ہے، یہ سارے آداب ہیں۔ جب وہ پورا اخلاق بیان کیا ہے میسرہ نے، تو پھر جناب خدیجہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں رسول اللہ سے ازدواج کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کی تعلیمات کو دیکھا جائے کہ وہ تعلیمات کیا دینا چاہتا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور قرائن ہیں، مثال کے طور پر ثابت قدمی، اس کو دیکھا جائے کہ کتنا ثابت قدم ہے۔ اب رسول اللہ سے زیادہ کس نے ثابت قدمی دکھائی ہوگی کہ پورا کا پورا مکہ رسول اللہ کا مخالف ہو گیا، یہاں تک کہ نوجوان لڑکوں کو بھیجا جاتا تھا اور وہ پتھر مار مار کے رسول اللہ کو لہو لہان کر دیتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ کے لعینین مبارک رسول اللہ کے خون سے بھر جاتی تھیں، پھر بھی اللہ کے رسول ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ فرشتے سے بھی کہا کہ فرشتہ جب آیا کہا کہ کیا ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میری قوم کو بخش دے، یہ لوگ نہیں جانتے، نادان ہیں۔ تو بہرحال ثابت قدمی کی مثال خود رسول اللہ کی، یعنی رسول اللہ کی ثابت قدمی اس قدر ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جنگوں میں رسول اللہ کی ثابت قدمی کو دیکھ کر ہمیں حوصلہ ملتا تھا، یہاں تک کہ جنگ احد میں جب وہ دوبارہ پلٹے ہیں، کفار و مشرکین کتنے نزدیک آ گئے، یعنی اتنے نزدیک آ گئے کہ رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور چند اصحاب جو رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، جس میں ایک مولا کائنات موجود ہیں، رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کام تمام جنگوں میں ہوا ہے، جنگ بدر اور دوسری تمام جنگوں میں۔
سوال یہ کیا گیا کہ کیا انسان کو اللہ پاک نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ ساری دنیا کی ترقی ناقص ہے عبادت کے لیے، اور بھی تو مخلوق ہیں اللہ کی، تو یہ بات کیسے ثابت کریں کہ ہم صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے؟ خداوند کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو خلق نہیں کیا مگر انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، بندگی کریں۔ ایک تو عبادت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، ہم نے اس کو صرف محدود کر دیا ہے نماز اور روزے میں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت یعنی ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا ہو، انسان ایسی زندگی گزارے کہ جیسی اللہ چاہتا ہے وہ زندگی گزارے۔ لہٰذا عبادت کا مطلب فقط فردی عبادت نہیں ہے کہ میں نماز اور روزہ پڑھ کر لوں مثال کے طور پر تو یہ عبادت ہو گئی، نہیں، عبادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، عبادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی انجام دو، عبادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب معاملات کو انجام دو تو تمہارے معاملات بالکل شفاف ہونے چاہیے، عبادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب لین دین کرو تو لین دین میں جھوٹ نہ بولو، دھوکہ دہی نہ کرو، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کو فریب دے، معصومین علیہ السلام کی فرمائش ہے۔ دوبارہ عبادت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، ہم جو خلق ہیں جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے، تو اس سے عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نکالتے ہیں کہ فقط نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، نہیں، یعنی پوری ایک جامع طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا۔ خداوند کریم چاہتا ہے کہ میں نے انسان اور جنوں کو خلق کیا تاکہ وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں، اور دوسری جانب سے انسان کو اختیار بھی دے دیا کہ چاہے تو میرے مطابق عمل کرے چاہے تو میرے مطابق عمل نہ کرے۔ تو جو دوسری مخلوقات اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، ایک تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار سے مراد یعنی مثال کے طور پر فرشتوں کے پاس جو ہے وہ خواہشات نہیں ہیں، لہٰذا وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ عبادت کا محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کھل کے قرآن مجید میں خداوند کریم نے کتنی آیت میں کہا ہے کہ اگر تم پوری کی پوری انسانیت اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پوری انسانیت کو ختم کر کے ایک دوسری قوم کو لے آئے جو اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ جو ہم عبادات انجام دے رہے ہیں، اللہ ہماری ان عبادات کا محتاج نہیں ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو یعنی اللہ نے اگر ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو ہم اللہ کے محتاج، اللہ ہمارا محتاج ہے، نعوذ باللہ، بلکہ ہم عبادت خود اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو دوسری مخلوقات اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ ان کی عبادت کا ہی محتاج نہیں ہے، یعنی اللہ فرشتوں کی بھی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو خداوند کریم نے کائنات کو خلق کیا، فرشتوں کو خلق کیا، یہ فقط اور فقط کیا ہے؟ اس کے کمال کا ظہور ہے، یعنی خداوند کریم چاہتا ہے کہ میرا کمال ظاہر ہو۔ جب میں ایک باکمال چیز ہوتی ہے، سونا مثال کے طور پر، اگر سونے میں کوئی کمال ہے تو سونے کا کمال ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ جو کمال مطلق ہے، اس کا کمال مطلق کیسے ظاہر ہوگا؟ اس کا کمال مطلق اسی طریقے سے ظاہر ہوگا کہ مختلف مخلوقات کو خلق کیا ہے، جن میں ایک انسان ہے، ایک حیوان ہے، ایک فرشتگان ہے، اور یہاں تک کہا کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ دوستو سوال ہوتا ہے بہرحال اس آیت پر کہ کافر کیسے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ دوستو کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ خواہشات، شہوات یعنی خواہشات بہت سی ہوتی ہیں، جیسے انسان کو یہ خواہش ہے کہ میں اچھا کھانا کھاؤں، اچھے کپڑے پہنوں مثال کے طور پر، اچھی گاڑی میں گھوموں، یہ خواہش کا نام۔ سر یہ اسلام رسول اللہ کے آنے کے بعد آیا مسلمان یا پھر حضرت ابراہیم کے؟ نہیں، اسلام تو ظاہر سی بات ہے، خداوند کریم کر رہا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک فقط کیا ہے؟ اسلام ہے، یعنی وہی اسلام چلتا ہوا آ رہا ہے جو حضرت آدم کو لے کر بھیجا تھا۔ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی چینجنگ ہو رہی ہے، یعنی اس کے جو عقائد ہیں وہ عقائد وہی ہیں۔ حضرت آدم نے بھی توحید کی طرف دعوت دی، حضرت آدم کے علاوہ جو جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے توحید کی طرف دعوت دی، یعنی کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تمام، تو وہ اسلام وہی ہے۔ اس اسلام کے رولز میں کچھ چینجنگ ہوئی ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، یعنی قوانین۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے لیے کی قوم کے لیے کچھ اور قوانین تھے، ان کو 50 نمازیں پڑھنی تھی دن میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم
کہا کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. تو یہ رولز چینج ہوئے ہیں، یعنی فقہی احکام کے اعتبار سے یا فروعی احکام جو ہے وہ چینج ہوئے ہیں، لیکن اصل دین جو ہے جسے ہم عقائد کہتے ہیں، جسے ہم اصول کہتے ہیں، وہ وہی ہیں جو حضرت آدم سے حضرت خاتم تک چلے آ رہے ہیں. تو وہ اسی کو اسلام کہا جاتا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.